اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیغام قرآن کی طرف سے حاضر ہیں۔ آج آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قرآن میں عورت کا کردار۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں۔ انسان اپنی تخلیق میں ایک اکائی ہے، مگر اس کے کردار مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، پھر ان سے ان کا جوڑا بنایا اور اس جوڑے سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو۔ بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں عورت کو زوج اور صاحبہ کے خوبصورت لقب سے نواز کر اس کی اہمیت بیان کی گئی۔ تاریخ شاہد ہے کہ عورت کی سرزش میں اخوت، ایثار اور ایمان کے جذبات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ عورت ان صلاحیتوں سے مالا مال ہے اور ان صلاحیتوں کے اظہار سے قومیں بنتی ہیں۔ سماجی تبدیلیوں اور معاشرے کی ترقی میں عورت کا کردار زیادہ اہم، مؤثر اور دیر پا اثرات کا حامل ہے۔ ہر مرد جو انسانی ترقی کے عروج پہ پہنچتا ہے، کامیابی کے لیے اپنی ماں ہی کا مرہون منت ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں صرف عورت ہی کو اپنی صفت تخلیق عطا کی اور اسے بلند مقام عنایت فرمایا۔ عورت اللہ کے لطف و جمال اور تخلیقی مظہر ہے۔ اسی لیے شیطان جب کبھی کسی سماج کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس معاشرے کی عورت کا کردار تباہ کرتا ہے۔ عورت معاشرے کا ستون، خاندان کا مرکز محبت اور قوم کا دھڑکتا دل ہے۔ قرآن کریم میں بھی جو قیامت تک انسانوں کے رہنمائی کے لیے آخری آسمانی ہدایت ہے، عورت کا متحرک کردار نظر آتا ہے۔